جی بیٹا السلام علیکم. ہاں جی بیٹا آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا چلے تو چلیے پھر آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا. لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو گورنر جنرل ملک غلام محمد تک پڑھایا تھا. آج ہم آغاز کریں گے جی پاکستان کے تیسرے جو وزیر اعظم ہیں محمد علی بوگرا. پہلے لیاقت علی خان، دوسرے خواجہ ناظم الدین اور تیسرے محمد علی بوگرا. خواجہ ناظم الدین کو مختلف وجوہات کی بنا پر گورنر جنرل غلام محمد نے ڈسمس کر دیا تھا. کہ لاسٹ ٹائم بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی. اور جی ایک منٹ. تو اس کے بعد انہوں نے، میں یہاں دو تین نقطے صرف آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ نقطے یہ ہیں کہ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں 1953 کی. آج 70 سال کے بعد بھی صورتحال یہی ہے. گورنر جنرل جو تھے غلام محمد، وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہی تھے خود اپنی ذات میں، اور اسٹیبلشمنٹ کے مورے آپ انہیں سمجھ لیں. اور پورے مقتدر تھے، یعنی صحیح جسے کہتے ہیں نا با اختیار بندہ. تو اس طرح مکمل اختیارات والے بندے تھے وہ. یا آپ نے پچھلے دور میں سنا ہوگا، اگر آپ کا تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے تو، صدر ضیاء الحق کے بعد جو صدر کا عہدہ تھا وہ بڑا پاورفل ہوتا تھا. 58(2)B، کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے 58(2)B کیا چیز تھی؟ کیوں جی، لا کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. 58(2)B. سر جو زرداری دور میں پاور جو ان سے پارلیمنٹ کو منتقل کی گئی تھی، جی پریزیڈنٹ شاباش، زرداری۔ ایکسیلنٹ. جی ویری گڈ، بالکل. یہ پاور تھی 58(2)B کہ صدر کے پاس اختیارات تھا کہ وہ کسی بھی وقت قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر کے، پرائم منسٹر کو برطرف کر کے وہ نیا الیکشن کروا سکتا، اناؤنس کر سکتا. تو یہ صدر کا عہدہ جو تھا، اس سے پہلے گورنر جنرل یہ سارے چلتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 56 کے آئین کے اندر پھر گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر کا عہدہ جو ہے اسے کریٹ کیا گیا تھا. بہرحال گورنر جنرل جو تھا وہ انتہائی مقتدر تھا. اس نے دیکھا خواجہ ناظم الدین کو کہ اس کی کارکردگی کچھ بہتر نہیں ہے. حالانکہ کارکردگی کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ وہی تھا جو آج تک چلتا آ رہا ہے. خواجہ ناظم الدین ایک آزاد منش آدمی تھے. وہ سیاسی انداز میں ملک کو چلانا چاہتے تھے، جبکہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اسی ڈکٹیٹرشپ کے انداز میں ملک کو چلانا چاہ رہی تھی. یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں اس حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو صورتحال یہ بنی کہ انہوں نے پھر خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کر دیا. خواجہ ناظم الدین اسمبلی ڈسمس ہو گئی. اب نیا وزیر اعظم تعینات کرنا تھا. اور آپ میں سے بہت سارے طلبہ کے لیے بات شاید نہیں ہوگی کہ امریکن جو انوالومنٹ ہے وہ آج سے نہیں ہے، وہ بھی 70 سال سے چل رہی ہے. آج بھی کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی یہاں چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنتا، یہاں کوئی پرائم منسٹر نہیں بنتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس وقت بھی ایسا ہی تھا. گورنر جنرل غلام محمد نے امریکہ میں جو اس وقت تعینات تھے پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا، جن کا تعلق جو ہے مشرقی پاکستان سے تھا، یعنی بنگلہ دیش جو آج کا موجودہ ہے، اور محمد علی بوگرا کو وہاں سے بلوایا کہ وہ فوری طور پہ ملک میں واپس پہنچے اور آ کے گورنر جنرل سے ملاقات کریں. کہتے جب ان کو واپس بلایا گیا تو ان کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کو اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ سفیروں کو بھیجنا، واپس بلانا، یہ ایک معمول کی کارروائی ہوتی ہے. بہرحال ان کو واپس بلوایا گیا اور وہ پھر وہاں سے واپس آئے اور آ کے انہوں نے گورنر جنرل سے ملاقات کی، اور گورنر جنرل غلام محمد نے پھر ان کو بطور وزیر اعظم کے نامزد کر دیا.
اب یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ اس وقت وہ اسمبلی کے ممبر بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن لا کے ان کو ملک کا سب سے بڑا عہدہ جو ہے وزیر اعظم کا، اس کے اوپر انہیں بٹھا دیا گیا۔ اور پھر گورنر جنرل نے صرف یہی نہیں کیا، بلکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا جائے، اس کی کوئی سیاسی پولیٹیکل کسی قسم کی جد و جہد نہیں ہے۔ جیسے آپ کے موجودہ وزیر اعظم کہتے ہیں نا جی کہ میں نے 22 سال تک محنت کی ہے تب جا کے میں سودے تک پہنچا ہوں، یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جیلوں میں گئے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو اب وہ جو ایک شخص پولیٹیکل لیول سے اوپر آتا ہے نا، یا گراس روٹ لیول سے، یعنی پہلے کونسلر بنتا ہے، پھر علاقے کا چیئرمین بنتا ہے، پھر ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، پھر کئی سال لگتے ہیں، تو وزیر اعظم تو ہر ایک نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال ان کے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی، اور یہ عہدہ کا ملنا ایک بڑی سمجھ لے کے حیران کن بات تھی۔ تو گورنر جنرل غلام محمد نے اپنی مرضی کے وزراء خود ہی تعینات کیے اور خود ہی ان کو محکمے بھی الاٹ کر دیے۔ یعنی یہاں تو عام طور پہ ہی ہوتا ہے نا کہ جب تک وزیر اعظم کے کانسنٹ نہ ہو، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ آپ کی کابینہ جو ہے اس کے اندر بھی جو زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کی نامزدگیاں ایسے ہی ہوئی ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شروع سے پارٹی کے ساتھ مل کے جد و جہد کی ہے، آج ان کے پاس وہ عہدے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ آپ کو وہی نظر آئیں گے جن کی کوئی سٹرگل نہیں ہے پارٹی کے لیے، وہ آئے ہیں 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے پارٹی جوائن کی ہے، آج وہ وزیر ہیں۔ تو بہرحال اس وقت بھی ایسا ہی کیا گیا۔ محمد علی بوگرا کے آنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ملک کے اندر ایک غذائی قلت تھی۔ اچھا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آٹے کا بحران جو ہے یہ بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے، اس وقت بھی غذائی قلت کا مسئلہ تھا، اور اس کی مین ریزن تھی کہ جو ہندوستان نے ہمارا پانی جو تھا، جو نہری پانی سر پاتا تھا، اسے اس نے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ربی کی فصلیں، خریف کی فصلیں، ہماری ہر سال ان کے اندر مسائل پیدا ہوتے تھے۔ ملک میں جو پیداوار تھی مطلوبہ حد تک حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، تو باہر سے پھر گندم منگوانا پڑتی۔ اب محمد علی بوگرا چونکہ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کے کانسنٹ سے آئے تھے، اب جب انہوں نے بٹھایا تھا تو وہ ان کو مکمل طور پہ چاہتے تھے کہ کامیاب بھی ہوں اور ان کو تھوڑی سی پذیرائی ملے، تو ایک بڑی مقدار کے اندر انہوں نے گندم پاکستان کو تحفے میں دی، جس سے غذائی قلت کا جو مسئلہ تھا وہ وقتی طور پہ حل ہوگا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے جب ہم مکمل طور پہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو نئی حکومت کا رجحان جو تھا وہ نیچرلی الٹیمیٹ وہ امریکہ کی طرف تھا۔ تو مئی 1954 میں امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد مارچ 1954 میں جو ہے الیکشن جو مشرقی پاکستان میں منعقد کرنا تھا وہ الیکشن بھی منعقد کیا گیا، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں، عوامی لیگ تو بعد میں بنی نا، جو پچھلے سیشن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، عوامی لیگ بنی، اس کا جو سربراہ تھا شیخ مجیب، کس طرح اس نے اپنے 6 نکات دیے، کس طرح وہ پاپولر ہوا۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں، گروپ جو ہیں، ان سب کو متحد کیا گیا، اور ان پارٹیوں نے، گروپوں نے متحد ہو کے ایک اپنا فرنٹ بنا لیا یا محاذ بنا لیا، جس سے جگتو فرنٹ کا نام دیا گیا۔ اب ہمارے یہاں یہ بنگالی زبان کا لفظ ہے جگتو جو ہے، ہمارے یہاں پنجابی میں تو اگر یہ لفظ بولا جائے تو جگت کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا کسی سے، کہ فلاں بڑا جگت باز ہے، لیکن یہ بنگالی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے متحدہ محاذ، یعنی متحد ہو جانا کسی چیز کے اوپر، یہ اس کے میننگ بنتے ہیں۔ بہرحال اس کے رہنماؤں میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں مولوی فضل الحق، یہ وہی ہیں مولوی فضل الحق کہ جنہوں نے پاکستان کی قرارداد 23 مارچ 1940 کو پیش کی تھی۔ سر یہ یونینسٹ پارٹی، جی یہ یونینسٹ پارٹی تھی جو تھا؟ نہیں، یونینسٹ پارٹی تو تھی پنجاب کی، یہ بنگال کی پارٹیاں تھیں، آپ سمجھ لیں کہ مشرقی پاکستان کی یہ پارٹیاں تھیں۔ الیکشن مغربی پاکستان میں نہیں ہوا، مشرقی پاکستان میں ہوا، اور وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ تھے انہوں نے مل کے ایک یونائٹڈ فرنٹ آپ یوں سمجھ لیں بنا لیا،
اور اس میں حسین شہید سہروردی، مولوی فضل الحق اور اسی طرح مولانا عبدالحمید بھاشانی، یہ لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ سارا کا سارا ایک نظام جو تھا اس میں وقتی طور پہ صورتحال جو بن گئی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی ہماری اس وقت کی طاقتور، یہ سمجھ لیں کہ اس کے خلاف ایک محاذ ایک قسم کا کھڑا ہو گیا، اور اپریل کے اندر انہوں نے اپنی وزارت بنا لی، اور فضل الحق جو ہیں ان کو وزارت دی گئی اس وقت جو ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ مرکز کے ساتھ چونکہ ان کی انبن تھی، معاملات نہیں بن رہے تھے، تو وہاں گورنر راج نافذ کر دیا گیا، جو انتہائی ایک غلط فیصلہ تھا۔ دیکھیں بیٹا، بات تو آج بھی وہی ہو رہی ہے نا۔ آج اگر ہم یہ بات کریں کہ جناب جس علاقے کے لوگ کسی کو منتخب کرتے ہیں، عوامی حکمرانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عوام جس کو اکثریتی ووٹوں سے منتخب کر لیں، کوئی بھی ہو، اے ہے، بی ہے، سی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو حکمرانی کا موقع ملنا چاہیے۔ اب ہم نے دیکھے نا ان کا جو حق حکمرانی تھا اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ 71 تک جو حالات بنے ہیں وہ ایسے نہیں بنے، وہ حالات برسوں کی محنت سے بنے ہیں، تب جا کے وہ اتنا بڑا حادثہ ہوا۔ بہرحال تو اس کے بعد کیا ہوا جی کہ وہاں پر گورنر راج نافذ کر دیا گیا، میجر جنرل سکندر مرزا کو نیا گورنر بنا دیا گیا، جو کہ ایک حاضر سروس جرنیل تھے، ان کو وہاں پر گورنر بنا دیا گیا۔ کہ جا آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں بہت سارے صوبے جو ہیں، آپ اگر پاکستان کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، آپ گوگل پہ جائیں اور وہاں لکھیں لسٹ آف گورنر پنجاب گورنرز، تو آپ کو جو پنجاب کے گورنر نکال کے دے گا نا یہاں کے 1947 سے آن ورڈ، تو اس میں سے کئی آپ کو ریٹائرڈ جرنیل نظر آئیں گے جنہوں نے پنجاب میں حکمرانی کی ہے۔ اسی طرح آپ کو ایسٹ پاکستان میں بھی نظر آئیں گے۔ تو بہرحال گورنر راج نافذ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب نئے وزیر اعظم جو آئے، جو کہ چودھری محمد علی 3 جون 1955 کو، تو انہوں نے فوری طور پہ پہلا کام یہ کیا کہ گورنر راج انہوں نے ہٹا کے پارلیمانی حکومت کو بحال کر دیا۔ پارلیمانی حکومت بحال ہوئی تو اس وقت شہاب الدین گورنر تھے، وہ عہدے سے مستعفی ہوئے۔ ابو حسین سرکار، یہ نام ہے جی، اسپیسیفک نیم ہے، سرکار نیم کا حصہ ہے، یہ بنگالی تھے، انہوں نے پھر نئی وزارت بنائی۔ جون 1954 میں واشنگٹن کی انٹرپشن کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے میں ہم نے آبیانہ، یا جس سے کہتے ہیں پانی کی قیمت، وہ ادا کر کے ان سے پانی لینا جو ہے وہ منظور کیا تھا۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی، جس کے سربراہ جو تھے حسین شہید سہروردی تھے، اس کی سرگرمیاں بڑھتی گئیں اور دن بہ دن کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی، اور الٹیمیٹ کیا ہوا کہ 5 جولائی 1954 کو اس کو خلاف قانون قرار دے کے اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ اب بیٹا بات یہ ہوتی ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، وہاں پابندیاں لگتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ جو تھا وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کا نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ اپنی پاور کو بچانا۔ ہندوستان میں بھی دیکھیں سیم ہی حالات تھے، لیکن وہاں پر جو پولیٹیکل کلاس تھی نا وہ بڑی میچور ہو چکی تھی۔ کتنے آپ دیکھیں وہاں گروپ بنے، پرتشدد گروپ بنے، حتیٰ کہ جو وہ ان کی جماعت ہے بال ٹھاکرے، جس کا جو تھا شیو سینا جو بال ٹھاکرے نے بنائی تھی، وہ اس قدر متشدد تھے اور ہندوستان میں ان کو بڑی پذیرائی ملی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اندرا گاندھی نے کہا کہ میں بال ٹھاکرے سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ بمبئی گئی، اس نے بال ٹھاکرے کو اپنے پاس انوائٹ کیا، اور ٹوٹل کہتے ہیں کو 15 منٹ کا ٹائم دیا اس نے کہا بس اتنا ہی ٹائم ہے۔ لیکن بال ٹھاکرے کی جو پرسنالٹی تھی یا جو اس کی گفتگو تھی، ظاہر ہے وہ چھوٹے لیول سے اوپر آیا تھا، لیڈر بنا تھا، تو مہاراشٹر یعنی مراٹھی زبان کی وہ بات کرتا تھا۔ جب وہ ملاقات کی اس نے، تو کہتے ہیں وہ ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی، اور اس کے بعد اس نے بہت ساری چیزیں سمجھی، سیکھی۔ اس نے سمجھا کہ ہمیں خام خواہ ہر معاملے میں مرکزی حکومت کی جو ہے مخالفت نہیں کرنی چاہیے،
وہ چیزوں کو سمجھ گیا. ایسے ہی آپ کے ملک میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سخت گیر پارٹیاں ہوتی ہیں, سخت موقف ہوتا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی چاہے ملک تباہ ہو جائے لیکن ہمارا موقف مانا جانا چاہیے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں, قومی دھارے میں لے کے آتے ہیں. اچھا, انہی کے عہد کے اندر جو ہے اس وقت کراچی کو مستقل وفاقی دارالخلافہ قرار دے دیا گیا. مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی شکست جو ہوئی تو اس کی وجہ سے محمد علی بوگرا کی حکومت کمزور ہو گئی تھی. ستمبر 1954 میں محمد علی بوگرا جو ہیں انہوں نے اسمبلی سے ایک قانون پیش کیا, اور اس کے تحت انہوں نے جو ہے گورنر جنرل کی کابینہ کو برخاست کرنے کا جو اختیار تھا اسے سلب کر دیا, کہ گورنر جنرل جو ہے کابینہ کو برخاست نہیں کر سکتا. وہی بات 58(2)B والی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان دونوں کے درمیان ٹھن گئی, یعنی گورنر جنرل کے درمیان اور وزیر اعظم کے درمیان جو. اب گورنر جنرل کو اس بات کا غصہ آیا کہ یہ قانون کیوں پاس کیا گیا. اس نے اسمبلی کو توڑ دیا. اس وقت اسمبلی کے جو صدر تھے, صدر ہوتا تھا اسمبلی کا, اسپیکر کا عہدہ بعد میں آیا, وہ تھے مولوی تمیز الدین. مولوی تمیز الدین چلے گئے سندھ ہائی کورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت جو چیف جسٹس تھے وہ ہیں جسٹس A.R. کارنیلیس. A.R. کارنیلیس چیف جسٹس تھے, کرسچن چیف جسٹس تھے وہ, لیکن بڑے ہی اصول پسند تھے, انصاف پسند تھے. بعد میں وہ پاکستان کے چیف جسٹس بھی بنے. انہوں نے اسمبلی کو بحال کر دیا اور گورنر جنرل کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا. اب یہ چلے گئے فیڈرل کورٹ میں. اب اس وقت سپریم کورٹ کا نام تھا فیڈرل کورٹ. فیڈرل کورٹ نے جہاں اس وقت جسٹس منیر بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی, نظریہ ضرورت جس کو کہتے ہیں, اس کے خالق, انہوں نے گورنر جنرل کے اس اقدام کو کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, اور انہوں نے قبول کرتے ہوئے انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر نئے سرے سے پھر جو اگلے وزیر اعظم بنتے ہیں وہ یہی چودھری محمد علی بنتے ہیں. بہرحال 6 جون 1955 کو ابو حسین سرکار جو ہے وہ مشرقی صوبے کے یا مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے. اس کے بعد پاکستان سیٹو اور سینٹو کا, سیٹو سینٹو اگر آپ کو پتا ہو تو اس کے اندر امریکہ بھی تھا, مصر بھی تھا, پاکستان بھی تھا. یہ معاہدہ تھا عالمی طاقتوں کے ساتھ. اور سیٹو سینٹو میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں, یہ اس وقت جو معاہدے ہوئے تھے یا یہ جو تنظیمیں بنی تھی, یہ رشیا کے بڑھتے ہوئے اثر کو توڑنے کے لیے. رشیا جو کہ پھیلتا جا رہا تھا, USSR بن گئی تھی, اور یہ آج کے جتنے آزاد ملک ہیں, کرغستان, ترکمانستان, آذربائیجان, آرمینیا, بیلاروس اور باقی یوکرین, یہ سب کے سب وہ لپیٹ گیا ہوا تھا. اس کے بڑھتے ہوئے اثر اور سوکھ کو ختم کرنے کے لیے تھا. اور اس میں یہ تھا کہ ممبر ملکوں میں سے اگر کسی کے اوپر بھی حملہ ہوگا تو سارے ملک جو ہیں اس ملک کی مدد کریں گے. تو بہرحال 1955 میں اس حوالے سے یہ پاکستان جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پہ ممبر بن گیا. مارچ 1955 میں, کیونکہ میں آپ کو بتاتا جاؤں, افغانستان کے ساتھ ہمارے کبھی بھی ماضی میں بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں رہے. افغانستان نے پاکستانی پرچم کی توہین کی تو محمد علی بوگرا نے اس وقت اعلان کیا کہ افغانستان اس کے اوپر معافی مانگے. اپریل 1955 میں یہ شہر ہے جی انڈونیشیا کا بنڈونگ, وہاں پر کانفرنس ہوئی اور محمد علی بوگرا جو ہے چین کے وزیر اعظم چو این لائی سے ملے. یہ بڑا مشہور وزیر اعظم ہے چو این لائی. اس کے دور میں کہتے ہیں جی ترقی کے دور کا آغاز ہوا ہے. جو نیا چین جو ہے نا, جدید چین کا بانی جو ہے, ماڈرن چین کا بانی جو ہے, وہ چو این لائی کو کہا جاتا ہے. اور اسی کانفرنس کے اندر وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے جو ہے سیٹوں میں شمولیت کے بارے میں اپنا موقف جو ہے پیش کیا. اور چین سے اس حوالے سے جو ہے چین کہہ رہا تھا کہ یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں چائنا اس سے تھوڑا سا نالاں تھا. بہرحال ایک نئے دور کا آغاز ہوا یہاں سے.
11 अगस्त 1955 को उन्होंने इस ओहदे से वो अलहदा हो गए, उनको निकाल दिया गया। वो सारे मामला जो उनके हाल जो है ना, वो कुदरतुल्लाह शाहब ने अपने शहाबनामे में लिखा है कि बीमारी के बावजूद कि वो बोल नहीं सकते थे, फालिज का अटैक हुआ था, और उनकी जो मेड थी उनकी, वो उनकी बातें सुन के कान लगा के बाहर आके लोगों को जो है वो बताती थी कि गवर्नर जनरल साहब कह रहे हैं ये कर लें, गवर्नर जनरल साहब कह रहे हैं ये कर लें। इनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी को अगर देखें हम, तो मोहम्मद अली बोगरा की पैदाइश हुई है मशरकी बंगाल के इलाके बोगरा में। वहीं से अपने नाम के साथ ये लाहिका जो है बोगरा उन्होंने ऐड किया, और कहते हैं बड़ा मोअज़्ज़ज़ घराने में उनकी पैदाइश हुई। 1930 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से उन्होंने बीए किया। 1937 में बंगाल की सूबाई दस्तूर साज असम्बली के मेंबर बने, मुख्तलिफ कमेटियों के रुकन रहे। 37 और 38 में जिला मुस्लिम लीग के सदर बने। 1943 में मुत्तहिदा बंगाल जो था, यानी उस वक्त का बंगाल जिसमें कलकत्ता भी शामिल है, ढाका भी शामिल, वजीर आला के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। यानी इसका मतलब है कि सियासत का उनका तजर्बा था। 1946 में सूबाई वजीर खजाना भी रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली दस्तूर साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1948 में बर्मा में पाकिस्तान के सफीर बने, फिर कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बने। 1952 में अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मुकर्रर हुए, फिर उसके बाद 53 में पाकिस्तान के वजीर आजम बने। इसी तरह जो है 1954 में जब असम्बली उनकी तनसीख हुई, और उसके बाद फिर वो वापस कहते हैं कि उसी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो गए थे। 1955 तक वो वजीर आजम रहते हैं, और उसके बाद उन्हें दोबारा पाकिस्तान का सफीर बना के भेज दिया जाता है अमेरिका में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि ये अमेरिका में रह के हमारे लिए बेहतर मफादात हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बड़ी मजे की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे 1993 में एक वजीर आजम रहे ये यहाँ, मुइन कुरैशी साहब, 3.5 महीने या 4 महीने वजीर आजम रहे। वो अमेरिका से आए थे इलेक्शन करवाने के लिए, निगरान वजीर आजम के तौर पर उनको यहाँ भेजा गया या बुलवाया गया। तो जो भी चले, वो एक अलग बहस है। जिस दिन वो पाकिस्तान आए उस दिन उनको शनाख्ती कार्ड यहाँ का फराम किया गया। थे वो पाकिस्तानी, लेकिन अमेरिका में सेटल थे। वो शेख रशीद एक बड़ी बात बताता होता है, आपने शायद सुनी होगी किसी ने, कि जी वो सरताज अजीज ने कहा जी एचकन बनवानी है जी, कि जी वो आ रहा है जनाब। और उसके बाद जो उस वक्त गालबन जो लाहौर का कमिश्नर था या जो भी इंतजामिया या वजीर आला, उन्होंने कहा जी कि म्यानी साहब में कब्र है जी वजीर आजम साहब की, वालिद की, उन्होंने वहां फातह के लिए जाना है, बड़ा मसला है, कब्र नहीं मिल रही। तो शेख रशीद कहता है मैंने उससे कहा परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई पुरानी कब्र देखो, उसके ऊपर तख्ती लगा दो और फातह करवा दो। अब ये इन्वॉल्वमेंट जो है ना, अगर हम ये कहें कि किसी दौर में नहीं रही, हाँ हमेशा से रही है, किसी दौर में कम हुई है। कम किस तरह से हुई है कि हमारे माशी हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, हमारे वजीर आजम ने डिक्टेशन लेनी थोड़ी कम की है। डिक्टेशन बंद नहीं हुई कभी भी, तो लेकिन उससे थोड़ा सा ये हुआ मामला। तो साथ ही साथ आप देखें फिर उसके साथ हुआ क्या है। जितनी दफा भुट्टो साहब के साथ हुआ मामला, वो भी आपके सामने है ना। फिर बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ, वो भी, उसकी भी ताने बाने आप देखेंगे, किसी ना किसी जगह पे जाके वो जरूर मिलेंगे। फिर नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, जो उसने एटमी धमाके किए, सो एंड सो बहरहाल। तो आप इस ओहदे के ऊपर फायद रहे जी अपनी वफात तक जो है। 1962 में पाकिस्तान के वजीर खारजा बने, और अपनी वफात तक इस ओहदे से मुंसलिक रहे, और 23 जनवरी 1963 को इनका इंतकाल हुआ।
آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. اچھا جی چلیے آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا یہ کافی لمبا ٹاپک ہے اور اس میں ہم آئینی پیش رفت دیکھتے ہیں. یہ کرشک پارٹی تو خیر ہمارا موضوع نہیں ہے. کرشک پارٹی بنی ہے جی مولوی فضل الحق وہی قرارداد پاکستان والے، انہوں نے 27 جولائی 1953 کو پارٹی بنائی تھی اور اس کا نام جو ہے کرشک پرجا پارٹی بھی تھا شروع کے اندر. یہ بنگالی زبان کے الفاظ ہیں اور 1954 کے جو مشرقی پاکستان کے عام انتخابات ہیں اس کے اندر اس جماعت نے متحدہ محاذ میں شامل ہو کر مسلم لیگ کو شکست دی تھی. مسلم لیگ تو میں اگر آپ کو دوسرے لفظوں میں یہ بتاؤں نا تو 1906 میں وہاں ضرور بنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد وہاں جو لوکل جو مقامی گروپ تھے نا وہ پاور میں آ گئے تھے، لوکل پارٹیاں پاور میں آ گئی تھی. مسلم لیگ تقریباً 4-5 سال کے اندر ہی اس کا اثر و رسوخ وہاں ختم ہو گیا تھا. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا عوامی لیگ کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی، اور جو 1970 کا الیکشن ہے اس میں مسلم لیگ کو ایک سیٹ بھی نہیں وہاں سے ملی. چلیے بہرحال ہم اس دور کی جو کانسٹیٹیوشنل جو اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کی کچھ بات کرتے ہیں. پھر 2 منٹ مجھے بریک دیجیے، میں پھر یہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں، یہیں سے آغاز کروں اس کا. جی گورنر جنرل غلام محمد نے جو اسمبلی توڑی، دستور ساز اسمبلی، جس کا میں نے آگے تذکرہ کیا اس حوالے سے، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ فیڈرل کورٹ میں گیا. فیڈرل کورٹ نے جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت پھر اس کو بحال کر دیا. یہ سارے معاملات جو ہیں اس دور کے اندر ہوئے. بہرحال اس کے بعد 16 اپریل کو گورنر جنرل نے جو پرانا دستور جو تھا وضع کرتا جس میں 35 قوانین کی منظوری دی گئی، اور اس کے اندر گورنر جنرل کے ایمرجنسی پاورز آرڈیننس 55 کے شیڈیول میں دیا گیا تھا. ان میں راولپنڈی سازش کیس کا ایکٹ بھی شامل تھا. اب یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بھی بنیادی طور پہ پتہ کیا تھی، یہ بھی اس لیے تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ پاور جو ہے وہ گین کی جا سکے. اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. انتظامیہ یا اسٹیبلشمنٹ کی کوشش شروع سے یہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات ان کے پاس آئیں، اور یہ سارے اختیارات جو ہیں حاصل کرنے کے لیے جو منتخب اسمبلی ہوتی ہے اس سے قانون پاس کروائے جاتے ہیں. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ جو پچھلے دنوں بھی ہمارے یہاں قانون سازی ہوئی، یا اس سے پہلے جو پاکستان میں قانون سازی ہوئی، یا اگر آپ میں سے کسی بچے کے علم میں ہوگا یہاں فوجی عدالتوں کا قانون پاس ہوا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، اور پچھلے دنوں یہ فیٹف کا جو قانون جو تھا یہ پاس ہوا، اور اس کے اوپر جو سارے معاملات چلے، یہ بھی آپ لوگوں کے شاید علم کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اس اعتبار سے. تو یہ سب چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے پاس اختیارات رکھے جائیں، اور جو منتخب حکومت ہوتی ہے اس کو اپنی مرضی سے چلایا جا سکے. پاکستان کے جو چیف جسٹس رہے ہیں میاں عبد الرشید جو ہیں، ان سے اس حوالے سے رائے طلب کی گئی، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے دستور سازی کے حوالے سے کہ قانونی طور پر آئین مرتب کرنے کے مجاز ہے یا نہیں، یہ رائے طلب کی گئی. تو 7 مئی 1954 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے بنیادی اصولوں کی ایک رپورٹ جو تھی اس میں ترمیم کو منظور کر کے اردو اور بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا. یہ دوسری ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی ہے. 8 مئی کو دستور ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کو پینشن دینے کا مسودہ قانون جو ہے اس کو منظور کیا، اور 11 مئی کو دستور ساز اسمبلی نے صدر مملکت کو ملک میں ہنگامی حالت یا ایمرجنسی کے نفاذ کا اختیار بھی دے دیا. 27 مئی کو 1954 کو مجلس دستور ساز نے آئین میں ترمیم کے لیے نئے طریقہ کار کی دفعہ کو شامل کیا گیا، جس کے تحت صوبائی گورنروں کو صوبوں میں
نائب وزراء مقرر کرنے کا اختیار دے دیا گیا. یہ آج سمجھ لیں جیسے مشیر لگا دیا جاتا ہے، اس وقت مشیر نہیں تھے، ایڈوائزر نہیں تھے، نائب وزیر مقرر ہو جاتے تھے. اور 22 مئی 1955 کو دستور میں 1949 کے دستور کی نشستوں کی تعداد میں اضافہ کا اثر نو جو ہے قانون، اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کی توثیق کر دی گئی. اور اس کے تحت جو ہے پنجاب سے 21 اور اس میں ایک نان مسلم شامل ہے، مشرقی پاکستان سے 40، 31 اس میں مسلم اور 9 اس میں غیر مسلم، سندھ سے 5 یعنی 4 اس میں مسلم اور ایک نان مسلم، سرحد سے 4 اور سرحدی ریاستوں سے 1 اور قبائلی علاقوں اور بہاولپور سے 2، بلوچستان، ریاستی یونین، خیر پور، کراچی سے ایک نمائندہ لیا گیا. اور 21 جون کے انتخابات میں مغربی پاکستان کی 32 نشستوں میں انتخابات کا اعلان کیا گیا. اور اس میں پنجاب سے کرنل عابد حسین، یہ عابد حسین پتہ ہے کون ہے؟ آپ نے پاکستان کی ایک معروف سیاستدان جنگ سے ان کا تعلق ہے، محترمہ عابدہ حسین جو پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں، یہ ان کے والد تھے کرنل عابد حسین. میاں ممتاز خان دولتانہ، یہ میاں ممتاز خان دولتانہ ہے جی، یہ آپ نے سنا ہوگا وہاڑی سے جو ایک رکن اسمبلی منتخب ہوتی رہی ہے خاتون مسلم لیگ نون کی، تہمینہ دولتانہ، یہ ان کے آبا و اجداد ہیں، ان کے دادا ہیں یا کوئی، یہ وہی خاندان ہے. چودھری محمد حسین چٹھا کا تعلق ڈسٹرکٹ شیخوپورہ سے، ملک فیروز خان ان کا تعلق پنجاب سے، اور مظفر علی قزل باش یہ لاہور سے ان کا تعلق. ان کا خاندان تو اس وقت ایکٹیو نہیں ہے، باقی فیروز خان ان کا خاندان بھی نہیں ہے. صوفی عبدالحمید علمدار حسین گیلانی، یہ علمدار حسین گیلانی کا یہ جو خاندان ہے، یہ جو گیلانی صاحب ہمارے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، یہ وہ خاندان ہے. چودھری عزیز الدین، پیر محی الدین، میاں مشتاق احمد گورمانی، یہ لوگ اب نہیں ہیں جی، یہ سارے سارے شاید ان کے خاندان میں کچھ لوگ ہوں. میجر جنرل اسکندر مرزا، ان کا خاندان بھی اس وقت نہیں ہے. چودھری محمد علی کا خاندان بھی نہیں ہے. سردار امیر اعظم خان، ان کا خاندان جو ہے یہ وہی جو کالا باغ کا خاندان جو ہے. افتخار حسین ممدوٹ، عبد الغنی گھمن، عبد الحمید دستی، امیر محمد خان، نہیں سوری وہ میں تھوڑی غلطی کر گیا ہوں، امیر اعظم خان کا یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ شاید ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا سے ہو. وہ ہے امیر محمد خان آف نواب آف کالا باغ. میاں عبد الباری، مسٹر سی ای گبن، میاں افتخار الدین اور بلخ شیر مزاری. بلخ شیر مزاری صاحب پاکستان کے پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں، اور جب میاں نواز شریف صاحب کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا 1993 میں غلام اسحاق خان نے، جو اس وقت صدر تھے 58(2)B کے تحت، اور اس وقت نگران وزیر اعظم کے طور پر بلخ شیر مزاری کو بٹھایا گیا. اور پھر سپریم کورٹ میں جس کی سربراہی اس وقت جسٹس نسیم حسن شاہ کر رہے تھے، انہوں نے اس کو بحال کر دیا تھا، اور یہ کچھ عرصے کے لیے کوئی 1 مہینہ یا 35 دن کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے. آگے دیکھیے، دستور کے سلسلے میں ہنگامی اختیارات کا جو استعمال تھا، اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں کہ جو اختیارات اس میں دیے گئے 1955 کے وضع کردہ قانون میں، پاکستان میں آئین وضع کرنا، مغربی پاکستان کا ایک صوبہ بنانا، ان قوانین کی توثیق جنہیں دستور ساز اسمبلی نے منظور کیا ہے لیکن گورنر جنرل کی منظوری حاصل نہ تھی، مرکزی بجٹ کی توثیق، اس کے بعد مشرقی بنگال کو مشرقی پاکستان کا نام دینا، لیکن فیڈرل کورٹ نے حکومت کی اس کارروائی کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا، اور جس کے لیے حکومت نے دستور ساز کنونشن طلب کیا تھا. صوبہ سرحد سے سردار عبدالرشید، میاں جعفر شاہ، ایم آر کیانی خان اور جلال الدین. سندھ سے جو ہے ایم اے کھوڑو، پیر علی محمد راشدی، میر غلام علی تالپور، حاجی مولا بخش سومرو اور میرو مل کرپال
ڈاکٹر خان صاحب اور یوسف عبداللہ ہارون، یہ لوگ جو ہے اس کنونشن میں شامل تھے، اور 22 جون کو مشرقی پاکستان کی دستوریہ کے کامیاب ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں بیٹا، دستوریہ یہ ہے، اگر آپ نے 1 یونٹ پڑھا ہوگا یا میں نے آپ کو بتایا، 1 یونٹ یہ تھا کہ پورا جتنا بھی مشرقی پاکستان ہے وہ ایک صوبہ ہے، اور اسی طرح 1 یونٹ مغربی پاکستان یہ تھا کہ نہ سندھ ہے، نہ پنجاب ہے، نہ سرحد ہے، یہ سارے کے سارے مل کر جو ہیں یہ ایک صوبہ ہے۔ ان سب کے اکٹھے ارکان جو ہوتے تھے وہ سب کے سب دستور ساز اسمبلی کے ممبر ہوتے تھے۔ اب یہ ساری کی ساری جتنی بھی کارروائی کی جا رہی ہے نا، یہ 1956 کے آئین سے پہلے کی کارروائی ہے۔ آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا 7 جولائی کو، میاں مشتاق احمد گورمانی کو پاکستان کی نئی دستور ساز اسمبلی کا چیئرمین، یا جسے آج ہم اسپیکر کہتے ہیں، اسے منتخب کر دیا، اور اسی روز کہتے ہیں مری کے اندر بھی اجلاس ہوا، اور محمد علی بوگرا جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر شرکت کی، کرشک پارٹی کے اسلامک پارٹی نے بھی اس کے اندر شرکت کی، اور اس کو وزارت بنانے کے حوالے سے مشورہ کیا گیا، اور 13 جولائی کو دستور ساز اسمبلی نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور اس کے تحت جو پہلے وزیر قانون بنے ہیں وہ حسین شہید سہروردی ہیں، اور دستور کی برطرفی اور مولوی تمیز الدین کیس اس کے بعد آ جاتا ہے۔ اب یہ تو بن گیا نا سارا کا سارا، 40 کے قریب تقریباً نشستیں تھیں، یہ ساری کارروائی اس وقت تک تھی جب تک گورنر جنرل نے اس کو ڈیزالو نہیں کیا تھا یا منسوخ نہیں کیا تھا۔ 21 دسمبر 1954 کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا 18 جولائی 1947 کو برٹش گورنمنٹ سے، جس کے تحت پاکستان معرض وجود میں آیا، اس کے اندر ترمیم کر کے ہم نے جو ہے پیروڈا کا قانون منسوخ کیا۔ یہ پیروڈا کا قانون یہ تھا کہ جس کے اندر آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو کو ڈسکوالیفائی کرتے تھے، پبلک اینڈ ریپرزینٹیٹیو آفیسرز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ، اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور وزیر اعظم اور دیگر وزراء کی تقرری اور تنزل کے اختیارات گورنر جنرل نے سلب کر کے اس ترمیم کے تحت جو ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے آئین کو برطانوی خطوط پر چلانا کی کوشش کی یا چلانا چاہا اس کو۔ اب یہ مولوی تمیز الدین کیس ہے جس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ مولوی تمیز الدین اسمبلی کے اسپیکر ہیں، وہ رٹ دائر کرتے ہیں اور تاکہ وہ اپنے عہدے کے اوپر بحال ہو سکیں، اسمبلی کے ممبر ہیں وہ۔ اب کیا ہوتا ہے، سندھ کی اس وقت چیف کورٹ ہے، سندھ چیف کورٹ جو ہے وہ اس کو سنتی ہے اور فیصلہ ان کے حق میں دے دیتی ہے۔ معاملہ فیڈرل کورٹ میں جاتا ہے، وہاں جسٹس منیر بیٹھے ہوئے، جسٹس منیر جو ہے اس رٹ کو سنتے ہیں، سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں اس کے اوپر جو فیصلہ آتا ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ آتا ہے، اور گورنر جنرل کے اقدامات کی توثیق کر دی جاتی ہے، اور پھر 3 مارچ 1955 کو جو ہے فیڈرل کورٹ میں جو فاضل ججز ہیں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت پاکستان کی اپیل کو سنتے ہیں، اور 10 مئی 1955 کو فیڈرل کورٹ اپنی رائے دیتا ہے، اور یہاں سے یہ معاملات پھر آگے چلتے ہیں۔ 1 یونٹ کا قیام جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، چلو میرا خیال بیٹا آج کافی ہے اتنا، جی آپ اس کو ذرا ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا، یہ پی ڈی ایف بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ضرور مجھ سے پوچھیں۔
سر محمد علی بوگرا صاحب کے لیے بھی باقاعدہ سیٹ خالی کروائی گئی تھی جس نے شوکت عزیز صاحب کے لیے کرائی تھی؟ نہیں، بس ان کو منتخب نہیں کیا گیا، بس ان کو بٹھا دیا گیا، نامزدگی تھی ان کی۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ گورنر جنرل کے پاس بے شمار اختیارات ہوتے تھے، وہ باقاعدہ آئین نہیں بنا ہوا تھا، وہی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بات ڈسکس کی، 1935 کا ایکٹ چل رہا ہے، اس کی حکومت برطانیہ نے اجازت دی تھی کہ اس میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تحت اس کو چلا رہے تھے۔ محمد علی بوگرا صاحب جیسے ہی فارغ ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی اب تو میری نوکری ختم ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ یہ باقاعدہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کی نوکری بحال کر دیتے ہیں، اب واپس امریکہ چلے جائیں اسی تنخواہ کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، وہ امریکہ چلے گئے، پھر وہیں وہ رہے۔ پھر اس کے بعد جب ایوب کی جو پہلی اسمبلی بنی ہے، 62 کا جو آئین پاس ہوا ہے 8 جون 1962 کو، اور اس کے بعد جو پہلی اسمبلی بنی تو بوگرا صاحب کو بلا کے اس میں وزیر خارجہ تعینات کر دیا گیا۔ کچھ چہرے بیٹا آپ دیکھیں گے وہ ہر گورنمنٹ میں آپ کو نظر آتے ہیں، ہر حکومت۔ یہ ضرورت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ ان کو لے آتے ہیں، جو بھی آ جائے اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کو لے لیں، وہ آگے سے لاکھ انکار کرے نا کہ نہیں جناب ہم اس کو کیسے لے لیں، یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے کہتی ہے کہ جناب آپ فکر مند نہ کریں، اس حوالے سے آپ جیسے کہیں گے آپ کی بات مانے گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ وفادار بن کے کام کرتا ہے کہ جو اس پارٹی کے اصل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ شیخ رشید صاحب کی مثال دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت جتنی تابع داری وہ حکومت کی کر رہے ہیں یا ان کے کہنے کے مطابق سارے معاملات کو چلا رہے ہیں، تو جو ان کے پرانے لوگ ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں کہ بعض معاملات کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، ووٹ لینے ہیں۔ وہ اس میں اختلاف بھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ عوام کو جواب دیں ہیں۔ تو اس طرح کے جو پکے لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے لوگ ہیں، ان کو پھر جتوایا بھی جاتا ہے، ان کو لایا بھی جاتا ہے۔ بوگرا صاحب بھی اسی ٹائپ کے آدمی تھے۔ اپنے اٹینڈنس ان کی۔ جی سر۔ چلو ٹھیک ہے جی بیٹا، ٹھیک ہے، وش یو بیسٹ آف لک۔ کل انشاءاللہ پھر 3 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔